22ویں تاریخ گئی 21ویں مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا بہتر قرار کی ہم تاریخ مناتے ہیں اور درود و سلام اور فاتحہ خوانی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ وقت رہا تو مولا علی مشکل کشا کی بات ہوگی اور اہل بیت پاک کی ایک دو باتیں انشاءاللہ۔ آؤ ایک بات انشاءاللہ عرض کرے، اس لیے کہ ایک گھر والے اور ایک در والے ہیں، تو انشاءاللہ گھر والے کی بات کریں گے اور در والے کی بات کریں گے۔ تو سیدنا صدیق اعظم یہ کون ہے؟ یہ در والے ہیں اور گھر والے اہل بیت پاک ہے۔ امام حسن حسین مولا علی کی اولاد ہے اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اہل بیت پاک کے یہاں آئے ہوئے اور ہماری تقدیر ہے۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اعظم اور عمر فاروق اعظم دونوں میں گفتگو ہوئی۔ کہا کیا کریں گے؟ کہا کہ ہم ایک مچھلی خریدیں۔ تو جب وہاں پہنچے مچھلی خریدنے کے لیے تو کیا دیکھا کہ عمر فاروق اعظم نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا میرے پاس ہے، صدیق کا میرے پاس، تو کہا کیا کریں؟ ہم دونوں لیں، ایک مچھلی خرید لیں اور آدھی آدھی کر لیں گے، اور کہا ٹھیک ہے، ایک مچھلی خریدی اور اس کے بعد آدھی آدھی حصہ کر لیا۔ سیدنا صدیق اعظم اپنے گھر پہنچے، عمر فاروق اعظم اپنے گھر پہنچے۔ وہ عمر فاروق اعظم جس کو دیکھ کے شیطان گلی بدل دے، وہ عمر فاروق اعظم جو کافر مشرک نام سن کے ڈرے، وہ عمر فاروق اعظم جو آقا فرما کل بیسر کے میدان میں اللہ اپنی ساتھ مصابہ عطا فرمائے گا، وہ عمر فاروق اعظم کی بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ مچھی کو بناؤ، اور یہاں سیدنا صدیق اعظم اپنی بیوی سے کہا کہ بناؤ مچھی کو۔ اب وہ صدیق اعظم میں جو یار غار ہے، مکہ شریف میں آقا کے ساتھ میں، مدینہ شریف میں آقا کے ساتھ میں، وہ صدیق اعظم جنگ احد میں آقا کے ساتھ میں، جنگ بدر میں آقا کے ساتھ میں، وہ صدیق اعظم یار غار ہے، ہر جگہ رسول پاک کے ساتھ ساتھ رہنے والے، اور اپنی بیوی کو کہا کہ تم مچھی بناؤ۔ جب بہت دیر ہو گئی تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے بیوی سے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہ مچھی نہیں بن رہی۔ تیل لیا، اس کے بعد پھر مچھی میں ڈالا تیل کے اندر، لیکن مچھی پک ہی نہیں رہی۔ وہاں سے صدیق اعظم اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے بیگم، اتنی دیر ہو گئی۔ اب کہا کہ یہ بنتی نہیں ہے، پکتی نہیں ہے، کہو مجھے لاؤ۔ سیدنا صدیق اعظم نے بہت کوشش کی، اب رات ہو گئی، اب مچھی کو اٹھائی، آدھی مچھی عمر فاروق اعظم کے حصے میں آئی تھی، آدھی سیدنا صدیق اعظم کے حصے میں آئی تھی۔ اب دونوں ملاقات کے لیے آئے اور کہا کیا کرا جائے؟ کہا کہ مچھی تو بنتی نہیں ہے، پکتی ہی نہیں، اب کیا کریں؟ کہ مسئلہ حل کریں۔ آقا کی بارگاہ میں عمر فاروق کو قسم کھا لی کہ جب تلک میں کھاؤں گا نہیں، اور آپ جانتے کہ بھوک لگے تو کس کو صورت دی ہے، قسم کھا لی تھی۔ اب آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور سیدنا صدیق اعظم عمر فاروق کو پہنچے مسئلہ بیان کرنے کے لیے، لیکن نہ تو عمر فاروق اعظم بول سکتے، نہ صدیق اعظم۔ بار بار عمر فاروق اپنی کوڑی لگا رہے کہ بتاؤ آپ مسئلہ کوئی مسئلہ۔ اب آقا نے دیکھا، اس لیے کہ اللہ نے رسول پاک علم غیب عطا فرمایا، علم غیب کی چابیاں عطا فرمایا، اللہ کے نبی ولی کو عطا فرماتا علم غیب۔ اب سیدنا صدیق اعظم نے عرض کی کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مچھی ہم نے خریدی، 2 حصے کی ہے لیکن پک نہیں رہی۔ آقا فرمایا ابھی میری بارگاہ جبریل آئے تھے، کہو سبحان اللہ، اور کہا یہ مچھی نہیں پک سکتی، اس لیے کہ یہ سمندر کے اندر تھی، کیا ہے، اور اس مچھی نے درود شریف پڑھا، اس کی برکت ہے، کہو سبحان اللہ۔ آگ ٹچ نہیں کر رہی، یہ پوری زندگی پکا گئی، مچھی نہیں پکنے والی، کہو سبحان۔ اور یہ درود شریف اللہم صلی اللہ، یہ دنیا کی کیا ہے، آگ مچھی کو چھو نہیں سکتی،
تو ہمارے دل میں رسول پاک کی محبت ہے. اس پر میرے خواجہ ہند کے راجا سلطان اولیاء خواجہ خواجگاہ عطائے رسول کی بات سنو، اس لیے کہ میرے خواجہ ہند کے راجا سلطان اولیاء کرم نواز ہیں، ولی آئے اور جتنے مسلمان میرے خواجہ کسی نہیں بنائے، 90 لاکھ کے مسلمان بنائے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پوری رات میرے خواجہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور ان کی آپ جانتے ان کی بیٹی کا مزار قریب ہے. اب وہ غریب نواز کی بیٹی نے دیکھا کہ میرے ابا حضور مصلی بچھاتے پوری رات نفل نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں. تو غریب نواز کی بیٹی وہ چھوٹی تھی، آئی اور کہا ابا حضور آپ بار بار درود شریف پڑھتے ہیں نانا جان پر، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی نانا جان کا دیدار کروں. سبحان اللہ، میں بھی نانا جان کا دیدار کروں. ارے خواجہ عطائے رسول خوش ہو گئے، اپنی بیٹی کا بیٹی بیٹھ جا میرے قریب. مصلی بچھایا، ایک طرف غریب نواز کی بیٹی، ایک طرف غریب نواز ہے، اور ایک طرف غریب نواز الصلاۃ والسلام علی کا یا رسول اللہ پڑھتے، ایک طرف بیٹی پڑھتی. کہو سبحان اللہ. پوری رات صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد کیا ہے، پوری رات صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد ایک رات گزر گئی، صبح ہوئی، اور میرے خواجہ جانتے روزہ رکھتے، میرے خواجہ روزہ رکھتے اور پورے دن میں پورا قرآن ختم کرتے. کہو سبحان اللہ. وہ غریب نواز عطائے رسول، پھر رات ہوئی، کیا ہے، پھر رات ہوئی تو پھر بیٹی آئی، اور بیٹی نے کہا ابا حضور میں بیٹھ جاؤں؟ کہا بیٹھ جا بیٹی. بیٹھ گئی اور صلاۃ و سلام پڑھتی رہی. میرے خواجہ ہند کے راجا کبھی نفل نمازیں پڑھتے، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے، کبھی صلاۃ و سلام پڑھتے. 2 راتیں گزر گئی. 2 رات چھوٹی بچی ہے میرے خواجہ کے، لیکن پوری رات درود شریف پڑھا کرتے تھے. ہم 1 گھنٹہ بھی ہوتا ہے تو بور ہو جاتے، لیکن یہ دیکھو میرے خواجہ کی بیٹی ہے. اب پاور دیکھو کیوں نہ ہو، باپ بھی ولی ہے، بیٹی بھی ولیہ ہے انشاءاللہ. اب کیسی ولیہ ہو گئی یہ بھی سنو. میرے خواجہ ہند کے راجا سلطان اولیاء پھر رات کو مصلی بچھا، پھر بیٹی آ گئی. کعبہ حضور میں بیٹھ جاؤں؟ کہا ہاں بیٹی بیٹھ جا. 3 راتیں گزری، درود شریف بیٹی پڑھتی رہی، اور جب 7 روز ہوئے، 7 روز کیا 7 روز تک غریب نواز کی بیٹی میرے خواجہ کے پاس بیٹھی رہی. اور 7 روز کے بعد پھر کہا ابا حضور آج 7 روز ہو گئے، میں چاہتا ہوں کہ نانا جان کا دیدار ہو جائے. سبحان اللہ. میں نے ان کی تعریف، ان کا ذکر سنا قرآن میں، قرآن میں چہرے کا ذکر، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ان کے سینے کا ذکر، الم نشرح لک صدرک. میرے نانا جان کا ذکر قرآن میں ہے. جب سفر کی بات ہے تو قرآن بولتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سبحان اللہ. اور جب رحمت کی بات آتی ہے تو قرآن میرے نانا ذکر ہوتا ہے انا آتیناک الکوثر. سبحان اللہ. کبھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پڑھیے درود شریف اللہم صلی علیہ. ابا حضور مجھے دیدار کرائیے، طلب دیکھو اور رسول پاک سے محبت دیکھو. رومال لیا میرے خواجہ نے، اپنی بیٹی کو ڈالا. کیا کہا؟ رومال، صرف رومال. اب کا بیٹی آنکھ بند کرو. کیا کہا؟ رومال کے بعد کا بیٹی آنکھ بند کرو، اور میں کہتا ہوں وہ پڑھو. کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ. تو اب کا بیٹی کیا نظر آتا ہے؟ قسم کہا کہ رسول پاک نظر آ رہے. آقا کا دیدار ہوا، رسول پاک کا دیدار ہو گیا. اب جب آقا کا دیدار ہو گیا، نانا جان کا دیدار ہو گیا، اب میرے خواجہ رومال کو لے لیا. سبحان اللہ. آؤ پھر طریقے سے ہمارے عباس صاحب کی بلا جاؤ. درود شریف پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اب میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء کرم خواجہ خواجگاہ عطا رسول نائب مصطفیٰ نائب طاہو یاسین بیٹے ہو، آنکھ بند کرے اور دل کی طرف نگاہ اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے رہے اور پڑھنے کا آنکھ بند ہو. اگر کوئی بے نمازی اس بے نمازی کو خواجہ کے سامنے پیش کرے اور میرے خواجہ ایک نگاہ ڈالے بے نمازی کو، وہ نمازی ہو جائے گا. یہ درود شریف کی برکات کیا، اس لیے بیٹی بھی درود پڑھو، کھڑے ہو کر بھی درود پڑھو. اب خواجہ گریزی بیٹی کا کمال سنو آپ، تاکہ میرے خواجہ ہند کے راجہ عطا رسول کی بیٹی کا عمل ان کی بیٹی کا ایسا عمل شروع ہوا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء عطا رسول کی بیٹی کا عمل شروع ہوا، اس لیے کہ 7 روز تک صلاۃ و سلام پڑھتی رہی. اور جب 8واں روز ہو گیا، اب روزانہ دستور ہو گیا، ایک طرف مصلی میرے غریب نواز کے طرف ان کی بیٹی کا آنکھ بند، کیا پوری رات الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی رہی. اور جب دین ہوتا صبح، کوئی عورت آتی یا عورت خواجہ گرج کی بیٹی کے پاس، وہ سامنے بیٹھ جاتی. غریب نواز کی بیٹی اپنی نگاہ اٹھاتی، ایک نگاہ ڈالتی، اس عورت اس کو ولیہ بنا دیا کرتے. سبحان اللہ. نگاہ ڈال دیا کرتے غریب نواز کی بیٹی سامنے، اور اسے ولیہ بنا دیا کرتے. یہ درود شریف پڑھیے. درود شریف. اللہم صلی اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات چلی تو سنو. بابا فرید، مولا فرید، حق فرید، یہ بھی اہل بیت پاک ہے. بابا فرید، مولا فرید، حق فرید، جب ان کا چہرہ کوئی دیکھتا غیر مسلمان تو کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھتا. جب کلمہ تو غیر مسلمانوں نے فریاد کی جج کے سامنے. کیا ہے فریاد کی کہ جج صاحب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو جج صاحب نے کہا ایسے کرو، بابا فرید کو بلا کے لاؤ. تو بابا فرید نقاب رکھتے، کیا ہے چہرے پر نقاب رکھتے. اب جج نے طلب کیا ہے، بلایا ہے تو جانا ہی پڑے گا. جب کورٹ پہنچے تو جج غیر مسلمان تھا. کیا تھا؟ غیر مسلمان تھا. اور جج بیٹھا ہوا ایک کرسی پر. بابا فرید، مولا فرید، حق فرید آئے اور وکیل نے کہا جج صاحب یہی ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ نقاب دو پہنا ہوا ہے، ہٹاؤ. کیا ہٹاؤ؟ جیسے ہی بابا فرید، مولا فرید نے آہستہ آہستہ نقاب ہٹایا، جج کھڑا ہو گیا اور بابا فرید کا جب چہرے کے کلمہ پڑھنے کا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی حضرت اپنی دیکھی. پر یہ درود شریف اللہ. یہ بابا فرید اب جب جج مسلمان ہو گیا، ریا کر دیا. میرے بابا فرید آ رہے اور سینہ چوڑا ہوا ہے. گھر پہ پہنچے کا ماں آج ایسی کرامت ظاہر ہوئی کہ جج نے مجھے طلب کیا تھا، بلایا تھا، فریاد تھی میرے نام کی کہ جو میرا چہرہ دیکھتا تھا مسلمان ہوتا تھا، لیکن آج جج بھی ہو گیا، میں کمال والا ہو گیا، عظمت والا ہو گیا، بزرگی والا ہو گیا. اب سنو، بابا فرید کی ماں کہتے ہیں بیٹا یہ تیرا کمال ہے، یہ میرا کمال ہے. سبحان اللہ. ماں بھی ولیہ تھی. ہاں یہ تیرا کمال ہے بیٹا، یہ میرا کمال ہے. ماں وہ کیسے؟ ماں وہ کیسے؟ ارے بابا فرید 12 سال تو خدا کا ذکر کرے. 12 سال ایک کمرے میں خدا کا اللہ کا ذکر کرے. بیٹھے تو اللہ پڑھے، کھڑے ہو کر اللہ پڑھے. بابا فرید اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں کہ ماں یہ کیسے ہوا؟ تو بابا فرید کی ماں کہتی ہے دیکھ بیٹے، جب تو دنیا میں آیا بیٹا، تو دنیا میں آیا تو میں تجھے دودھ ایسے ہی نہیں پلاتی تھی. پہلا تازہ وضو بناتی،
ताजा वजू बनाती, नफल पढ़ती 2 और फिर दरूद शरीफ पढ़ती और फिर मैं दूध पिलाती, कहो सुभान अल्लाह। फिर दूध पिलाती और दूध में दुआ करती कि अल्लाह ये मेरा बेटा फरीद है, दरूद शरीफ पढ़ी अल्लाह। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अलैहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अर्ज कर रहा था बाबा फरीद, मौला फरीद, हक फरीद की माँ ने कहा बेटे ये मेरा कमाल है। तो कहा माँ तेरा कमाल? कहा मैं दूध ना पिलाती पहले तुझे, 2 रकात नफल पढ़ती, इसके बाद सलात व सलाम पढ़ती, फिर दूध पिला, दूध पे दुआ करती कि ए अल्लाह ये मेरा बेटा फरीद है, जो भी कोई गैर मुसलमान उसका चेहरा देख के मुसलमान हो जाए। सुभान अल्लाह। ये माँ की दुआ थी, माँ की दुआ। अरे कभी बाज मुस्तामी को माँ की दुआ लगी तो अल्लाह के वली बन गए। और ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और बात सुनाओ अहले बैत पाक की। देखो मस्त वली जिनको ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला कहते हैं, क्या है? मस्त वली ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला। ये कौन है? ये मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की औलाद है। कहो सुभान अल्लाह। वो अली आजम जिसका चेहरा देखना इबादत, वो अली जिसका जिक्र करना इबादत, वो अली जिसका जिक्र सुनना इबादत। अली अली कहने वाले वली बन गए और बन जाते हैं। जिक्र करो अली का, वली बन जाओगे। जिक्र करो अली का। वो मौला अली की औलाद है ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब एक गांव में पहुंचे, ये दरक की मुझे बात है, मोहम्मद मुराद रहमतुल्लाह है, ये भी साहिब करामत है, साहिब फैजान मोहम्मद रहमत, बेशुमार करामत है। दरक के नीचे ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हैं और आंख बंद है, आंख बंद है। पूरा इलाका के मुसलमान और जादूगरों का, पूरा इलाका जादूगरों का। अब ये क्या करते? सुभान अल्लाह, आजा दादा। ये क्या करते? जादू उनका बिजनेस था। क्या है? हाँ, पैसे लेते, जादू करते, इस पर सब पर। अब जब ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह जब वहां पहुंचे और दरख्त के नीचे बैठे, अब जादू नहीं चलता, जादू फेल हो जाता है। तो मीटिंग हुई कि अब क्या मामला है, हमारा बिजनेस ठप हो चुका है, हम फकीर हो गए सब। तो कहा कि हमारे गांव में एक मस्त आए हैं। जादूगर ने कहा, जादूगर के सरदार ने कैसे करो, तुम जाओ वहां, उन पे मुठ डालो, जादू डालो। तो तमाम जादूगर गए वहां। तो ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला की आंखें बंद है, जिक्र खुदा में मस्त है। तो एक जादूगर ने हाथ पर जादू डाला। क्या? कि हाथ में उन्हें दर्द हो। जैसे डाला जादू, रिटर्न हुआ। क्या है? रिटर्न हुआ वापिस। उस जादू का हाथ दुखने लग गई, वो चिल्लाने लग गया। दूसरे ने कहा मैं करता हूं, सर पर उनका सर दुखेगा। तो जादूगर ने सर पे डाली मुठ, जादू डाला, उल्टा हुआ। अब ये सर पकड़ के बैठ गया। तीसरे ने कहा मैं डालता हूं पैर में। तो जादू किया पैर पर, लेकिन रिटर्न हुआ। ताजुद्दीन बाबा को जादू टच ही नहीं हो रहा, रिटर्न हो रहा है। उस जादूगर के पैर में दर्द शुरू हुआ। अब काम क्या करा जाए, तो ये रिटर्न हो रहा है। तो गए सरदार के पास, कहा अब तो ये हम जादू डालते रिटर्न होता है। तो कहा माफी मांगो, कोई वली लगते हैं, माफी मांगो। तो सब जादूगर खड़े रहे, लेकिन ताजुद्दीन बाबा रहमत तो आंख बांधे, खुदा का जिक्र कर, आंख नहीं खोले। एक रोज, एक दिन, 2 दिन। अब जादू क्या करते हैं? अब बारी रखी, बारी रखी, 6 घंटे आप 6 घंटे इससे बारी रखी। 6 घंटे हो गए, तुम चले जाओ, आराम करो। फिर जब आंख खोले तो
تو قدموں میں گرنا. لیکن 1 مہینہ ہو گیا, 2 مہینے ہو گئے, تاجر بابا کی آنکھیں بند ہے, خدا کا ذکر ہے, نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. 1 سال ہو گیا اللہ کا ذکر کرتے کرتے. جب 2 سال ہوئے تاجر بابا کی آنکھ بند ہے, خدا کا ذکر کر رہے. جب 2 سال ہوئے, آنکھ کھولی, آنکھ, جادوگر قدموں میں گرے, کہا حضرات ہمیں معاف کر دو, ہمیں معاف کر دو. کہا پورے گاؤں والے کو بلاؤ. کیا کہا؟ پورے گاؤں والے کو بلاؤ. پورے گاؤں والے آ گئے اور گاؤں والوں نے کہا حضرت ہم سب کو معاف کر دو, اور آپ کا اتنا پاور کیوں ہے؟ کہ یہ میرا ایمانی پاور ہے. کہو سبحان اللہ, ایمانی پاور ہے. اگر تم بھی مجھ جیسے بننا چاہتے ہو, کیا ہے؟ ہاں تو میں کہتا ہوں وہ کرو. کہا جاتا میں کیا کرنا پڑے گا؟ کہا سب کلمہ پڑھو, حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہو سبحان اللہ. سب نے کلمہ پڑھا. جب جادوگر کب مسلمان ہو گئے تو اس نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے بدل دیتا. یہ پڑھو درود شریف. یہ ایمانی پاور, یہ ہے تاجدین بابا رحمت اللہ تعالی. ولیوں سے محبت کرو, اہل بیت پاک سے محبت کرو, عالموں سے صحبت کرو, کیا ہے کامیاب ہو جاؤ گے. تاجدین بابا ہمارے مستان بابا مدینہ شریف کے ساتھ میں رہے تو بیڑی پر مجھے واقعہ یاد آیا. دیکھو کبھی